یہ دور ہے 1977 کا اور تحریک نظام مصطفیٰ کے نتیجے میں پاکستان پر ضیاء الحق کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپل پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور مسلح تنظیم الذوالفقار قائم کر لی۔ انہوں نے جنرل ضیاء کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی۔ الذوالفقار نے 1981 میں PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے طیارے کے بدلے ضیاء حکومت سے اپنے 55 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہائی جیکر 13 دن تک جاری رہی۔ اس دوران شاہنواز کے ساتھی ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کے ہلاک کر دیا اور طیارے سے نیچے پھینک دیا۔ اس حادثے کے بعد ضیاء کو ہائی جیکر کے مطالبات ماننے پڑے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ الذوالفقار کے شریک بانی شاہنواز بھٹو فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے اور جس شخص نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اسے کابل میں پھانسی دے دی گئی۔ ضیاء نے پہلی تقریر میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کو منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے 90 دن میں دراصل 11 سال اور 42 دن چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک ذہین اور سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے آرمی چیف کا عہدہ تا دم مرگ اپنے پاس رکھا، کیونکہ جنرل ایوب کے عہدے چھوڑنے پر نئے آرمی چیف جنرل یحییٰ نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کی توجہ پیپل پارٹی کو کچلنے پر لگی رہی۔ پیپل پارٹی کے کارکنوں کو سرے عام کوڑے مارے گئے۔ جب بے نظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کارکنوں سے ملنے آئے تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس لاٹھی چارج سے نصرت بھٹو کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، لیکن سر گنگا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا۔ بار وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے نصرت بھٹو کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور آخری عمر میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ بے نظیر بھٹو کو بھی 1984 میں جیل سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا۔ پیپل پارٹی ہی نہیں، ضیاء الحق نے صحافت کو بھی زنجیروں میں جکڑی رکھا۔ فوجی افسر اخبارات میں جاتے اور چھپنے سے پہلے تمام اخباروں کا جائزہ لیتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء حکومت کے خلاف ہوتی تو اسے نکال دیا جاتا، اس لیے اکثر مساوات خالی شائع ہوتے اور دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ خالی جگہ پر ایسی خبریں تھیں جنہیں ضیاء حکومت نے سنسر کر دیا ہے۔ روز روز کی سنسرشپ سے اکتا کر مارشل لاء حکام نے 15 اکتوبر 1979 کو روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی کر دیے۔ اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء دور میں زدوکوب کیا گیا۔ حبیب جالب نے ضیاء امریت کے خلاف کئی نظمیں لکھی۔ جہاں جنرل ضیاء پیپل پارٹی کو کچلنے میں مصروف تھے، وہیں ان کے نئے سیاسی اتحادی بھی پیدا ہو رہے تھے۔ پنجاب میں چودھری ظہور الہی اور نواز شریف ان کے مضبوط اتحادی تھے۔ ضیاء الحق پر الزام ہے کہ انہوں نے سندھ میں لسانی عصیت کو ہوا دی اور پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کو کھڑا کیا۔ ضیاء الحق کے دور میں پہلی بار سریعام پھانسی دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ایک اہم واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کے تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اجاز اور پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء کے حکم پر اجاز کے قاتل کو کیمپ جیل لاہور کے باہر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس منظر کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سخت سزاؤں کی وجہ سے جرائم میں حد تک کمی آئی، تاہم قوانین میں ترامیم کی وجہ سے کئی معصوموں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ساہیوال میں ایک 13 سال کی اندھی لڑکی صفیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جج نے 4 گواہ پیش نہ کرنے پر اسے کوڑوں کی سزا سنا دی۔ تب آسماں جہانگیر نے اس لڑکی کا مقدمہ لڑا اور 6 ماہ بعد اسے بری بھی کروا لیا۔ پاکستان کی کہانی کے خیز واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ضیاء الحق کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، پاکستان کے SSG کمانڈر نے کیا کردار ادا کیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بھارت کو کیا دھمکی دی اور کیوں دی۔ مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔